السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ جب اللہ نے زمین کو انسانوں کے لیے چنا تو جنات پر یہ حکم نافذ کیا کہ جنات تمام رات تک محدود ہو جائیں اور دن کو زمین میں چھپ جائیں، لیکن افسوس جنات میں سے کچھ جناتوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا، تو پھر جنات اور فرشتوں کی ایک جنگ ہوئی، جس جنگ میں جنات کے کچھ قبائل میں اولیاء کے ہاتھ پر بیعت کی اور فرشتوں کے ساتھ جنات سے لڑنے لگے۔ ان قبائل میں قبیلہ عزازل، قبیلہ قبیرہ اور میرا قبیلہ بھی شامل تھا، جس کو قبیلہ زعفر کہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اور اولیاء نے جناتوں پر فتح حاصل کر لی تو پھر زمین کا بٹوارہ ہو گیا، جناتوں کو رات کے لیے اور انسانوں کے لیے دن کو رکھ دیا گیا۔ پھر مجھے یعنی جعفر کو اولیاء نے یہ ذمہ داری دی کہ میں راہ نیت پر بیٹھ جاؤں اور کسی بھی جنات کو انسان کی دنیا میں آنے نہ دوں۔ آدم ذات کے آنے کے بعد بس اب وقت گزر ہی رہا تھا کہ تبھی ایک دن میرے پاس یہ خبر پہنچی کہ اولاد اولیاء پر آدم ذات ظلم کر رہے ہیں۔ میں جب حیرت سے زمین نینوا پہنچا یعنی کربلا کی زمین پر پہنچا تو دیکھا کہ میرے آقا کا بیٹا حسین ابن علی اپنی گود میں اپنے جوان بیٹے کا لاشا رکھ کر رو رہا ہے۔ میرے مولا حسین کا ایک ہاتھ زمین کربلا پر ہے اور ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر ہے۔ بس جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر جیسے ہی میرے مولا حسین نے حضرت اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالا تو مولا حسین کا جوان بیٹا تڑپنے لگا اور ان کے خون سے، حضرت علی اکبر کے خون سے زمین کربلا لرزنے لگی، کربلا کی زمین بھی رونے لگی۔ میرے مولا حسین کا بیٹا علی اکبر فرمانے لگا، دیکھ دادا ابراہیم، نہ میری آنکھوں پر پٹی ہے، نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور میری یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہے۔ اتنے میں اپنے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا، اے مولا ابو تراب کے بیٹے، یہ آدم زادوں کی کیا مجال، ان کی کیا مجال حضور کہ یہ آپ کو رلائیں، آپ کے بچے کو قتل کریں۔ اے میرے مولا حسین، مجھے حکم دیں، میں لاکھوں جنات اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، جس طرح سے میں نے اور میرے قبیلے نے جناتوں پر فتح حاصل کی تھی۔ آپ مجھے حکم دیجئے مولا حسین، ان آدم زادوں کو ان کی اوقات سے وابستہ کروائیں۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ میرے مولا حسین نے فرمایا، جعفر ٹھہر جاؤ، یہ شجاعت کا امتحان نہیں ہے بلکہ یہ صبر کا امتحان ہے۔ یہ دیکھو جبرائیل و میکائیل بھی کھڑے ہیں، یہ دیکھو اسرافیل اور اسرائیل بھی کھڑے ہیں۔ جعفر دیکھ یہ آسمان میری نصرت کے لیے کیا کہتا ہے، جعفر دیکھ یہ زمین پھٹنے کے لیے ابھی تیار ہے، جعفر دیکھ تجھ سے پہلے جنات کے قبائل نقاب اور نقالہ اور نہاد و نصب کے قبائل پہلے سے کھڑے ہیں۔ اے جعفر، جب میں نے ان کو مدد کے لیے نہیں کہا تو تم بھی صبر کرو اور دیکھو کہ اولاد آدم میں وہ جو اس نے کہا تھا کہ کچھ خاص آئیں گے، وہ خاص آخر کیوں خاص ہیں۔ جعفر جن فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، میری قوم روتی رہی، اتنے میں میرے امام حسین علیہ السلام اپنے ننھے بچے حضرت علی اصغر کو لے کر آئے اور سامنے کھڑے آدم زادوں سے کہنے لگے، اے لوگوں، اس معصوم بچے کو 2 بوند پانی پلا دو۔ میں نے دیکھا کہ ابو تراب کا بیٹا پیاس سے تڑپ رہا تھا اور آدم زاد جن میں کچھ ملون تھے وہ ہنس رہے تھے، جنات، فرشتے، انبیاء سب کے سب رو رہے تھے۔ میں پھر سے مولا حسین کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا، اے میرے مولا ابو تراب کے بیٹے، آپ مجھے حکم دیں، یہ نہر فرات میں آپ کے قدموں سے بہا دوں گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مجھ سے کہا، جعفر تو میری خوشی چاہتا ہے اور میں اس کی خوشی چاہتا ہوں جو ہمارا اللہ ہے، اور اس کی خوشی یہ ہے کہ میں اور میری اولاد اس زمین کربلا میں کٹ جائے، ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، ہماری عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ جب تک نبی کا خاندان اس راستے سے نہیں گزرے گا تب تک اللہ کا دین نہیں بچے گا۔ جعفر جن فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا، بار بار مولا حسین سے فریاد کرتا رہا اور میرے مولا حسین اپنے خاندان کی، اپنی آل کی ایک ایک قربانی دیتے رہے۔ میں مسلسل اپنے قبائل کے ساتھ طواف کربلا کرتا رہا کہ میرے مولا مجھے حکم دے دیں اور میں ان آدم زادوں کو ان کی اوقات بتا دوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح میرے نبی کی آل کو شہید کیا گیا، ایک ایک کر کے الگ الگ لاشوں پہ آیا
کبھی حضرت قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا، کبھی عباس علمدار کے بازوؤں کو دیکھا، کبھی جناب حر کے گلے کو دیکھا، کبھی حبیب ابن مظاہر کے سر کو دیکھا۔ بس پھر تھوڑی ہی دیر میں میرے مولا حسین میدان میں آ گئے۔ میرے مولا حسین کا میدان میں آنا تھا۔ مجھے وہ فرشتوں اور جنات کی جنگ یاد آ گئی جو میں نے امام حسین علیہ السلام کے بابا کے ساتھ لڑی تھی۔ وہی روب تھا، وہی جوش تھا، وہی ذوالفقار تھی۔ میں نے دیکھا کہ مولا حسین کو لڑتا ہوا دیکھ کر آدم ذات گھبرانے لگے۔ کوئی ملون یہاں بھاگنے لگا، کوئی ملون دوسری طرف بھاگنے لگا۔ جب ہزاروں کے لشکر نے علی کے شیر کے سامنے مار کھا لی تو ان ملونوں میں سے ہی کسی نے کہا کہ یہ علی کا بیٹا ہے، اسے چاروں طرف سے گھیر لو اور تیر، بھالے، نیزے دور سے پھینک پھینک کے مارو، کیونکہ جو بھی ان کے قریب جائے گا وہ فنار ہوگا۔ سارے آدمزاد دور سے مولا حسین کو تیر مارتے، نیزے مارتے کہ کبھی نہ کبھی تو مولا حسین گریں گے ہی۔ بس پھر ہزاروں لوگوں نے میرے مولا ابو تراب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا، اور ادھر کسی نے خیام کو آگ لگا دی۔ میرے مولا حسین کبھی لشکر کی طرف جاتے ہیں تو کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ میں میرے مولا کو دیکھ کر ادھر سے ادھر بھاگتا رہا، کہتا رہا میرے مولا مجھے حکم دے دیں، ان آدم ذات کو ان کی اوقات دکھا دوں۔ اتنی ہی دیر میں آواز غیب آئی، اے حسین تو کامیاب ہو گیا۔ بس اس آواز کا آنا تھا کہ فرشتے، جن، انبیاء، اولیاء سب رونے لگے، اور پھر میرے مولا حسین نے اپنے ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ میرا امام اہلیہ آ گیا، ان کے سر سے عمامہ گر گیا۔ ہماری شہزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آ گئیں، میرے آقا محبوب آ گئے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام ان ظالموں کے وار سے زخمی ہو کر گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مولا حسین کا سجدے میں سر ہے، زبان پر اللہ کا ذکر ہے۔ سب دیکھنے لگے کہ ایک عاشق خدا اپنے معشوق کو کس طرح سے راضی کر رہا ہے۔ کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ کچھ کہہ سکے۔ اتنے میں ایک آدمزاد آیا اور ہنس ہنس کر کہنے لگا، حسین کا سر میں کاٹوں گا، اس سر کے بدلے یزید سے مجھے اس سر کے برابر ہی سونا ملے گا۔ میں کہنے لگا کہ اے بدبخت، پہچان ذرا اپنے آپ کو، تو اشرف المخلوقات ہے، تو اس محمد و آل محمد کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ کیوں اس جھوٹی دنیا کے لیے اپنے لیے دوزخ تیار کر رہا ہے؟ کیوں جنت کو تباہ کر رہا ہے؟ لیکن میری آواز ان ملونوں کے کانوں تک نہ پہنچی، اور ان ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کا پاک گلا کاٹ دیا۔ جیسے ہی میرے مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر آیا، جیسے رات کی تاریکی کو چیر کر آفتاب آسمان میں آیا، اور امام حسین علیہ السلام کے لبوں پر اللہ کا ذکر تھا۔ اس ذکر کو دیکھ کر میں نے اور میری پوری قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم نے مان لیا انسان اشرف المخلوقات ہے، اور سلام ہے امام حسین علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، جنہوں نے خدا کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔